کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو ہی سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے محمد فرحان قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جہلم اکیڈمی فرحان قریشی. جہلم اکیڈمی ایک ایسی جگہ جس نے 100 سالہ تاریخ کو زمین بوس کر دیا. نہ کروڑوں کا چندہ، نہ سینکڑوں میں امپلائر، نہ اپنی اتنی بڑی بلڈنگ، بلکہ یہ اکیڈمی تو کرائے کی جگہ پر ہے. یہاں بیٹھے ایک شخص نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو بتا دیا توحید کیا ہوتی ہے، اہل بیت سے ہمارا رشتہ کیا، صحابہ کی قربانیوں کو کھول کر بیان کیا اور صحیح معنوں میں اہل بیت اور صحابہ کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑ دیا. آج سنڈے کا دن ہے اور تقریباً 8 بج چکے ہیں. ہم پہنچ چکے ہیں جہلم اکیڈمی میں. ہماری فورسز اکیڈمی کی سیکیورٹی پر موجود ماشاءاللہ. ہم جہلم پولیس، آر پی او صاحب، آئی جی پنجاب اور تمام سیکیورٹی فورسز کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو ہمیں بہترین سیکیورٹی مہیا کرتے ہیں. جہلم اکیڈمی میں ہر سنڈے کو پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں اور ہمیشہ سے انتظامیہ نے اس بڑے ٹاسک کی ڈیوٹی بھی بڑے بھرپور طریقے سے انجام دی ہے. لاکھوں لوگ اکیڈمی سے ہو کر جا چکے ہیں. دن بہ دن رش بڑھتا جا رہا ہے. اس لیے انجینئر صاحب ہر سیشن کے اینڈ پر تمام لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں جو بھائی اکیڈمی میں آ چکا وہ دوبارہ اپنی روٹین نہ بنائے، بلکہ جو سٹوڈنٹس رہ گئے ہیں وہ بھی لازمی اکیڈمی کا لنگر کھا کے جائیں. اکیڈمی کی اپنی سیکیورٹی بھی آئے ہوئے مہمانوں کا خاص خیال رکھتی ہے اور احسن طریقے سے چیکنگ کے بعد آپ کو ہال میں جانے کی اجازت ہوتی ہے. دوران چیکنگ اگر کسی بھائی کو انتظامیہ سے شکایت ہو تو ہم پیشگی معذرت خواہ ہیں. یہ سب کچھ آپ کی ہی سیفٹی کے لیے تو ہے. خیر، آپ نے جب بھی جہلم اکیڈمی آنا ہے اپنا آئی ڈی کارڈ ساتھ لائیں. آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں الحمدللہ آج 13 اکتوبر 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 168 ہونے جا رہا ہے. اس کی ہائی لائٹس. انجینئر صاحب کی طرف سے ہر خاص و عام کو یہ پیغام ہے کہ جو بھائی جہلم اکیڈمی آئے ناشتہ یہیں پر کرے. خاص طور پر جو لوگ بیرون شہر سے آتے ہیں بجائے کسی ہوٹل پر یا ٹھیلے پر ناشتہ کرنے کے بجائے سیدھا جہلم اکیڈمی آئیں. بہترین ناشتے کا اہتمام کیا جاتا ہے. گھر کا بنا ہوا بہترین نان چنے کا ناشتہ ساتھ میں خالص دودھ پتی آپ کا انتظار کر رہی ہوگی انشاءاللہ تعالی. آپ جب بھی جہلم اکیڈمی آئیں تو میرے ساتھ اپنی لائف سٹوری بھی ضرور شیئر کریں جس کی ریکارڈنگ میں صبح 8 بجے سے 9:30 بجے تک جہلم اکیڈمی میں کر رہا ہوتا ہوں، جو کہ میرے چینل جس کا نام ہے جہلم اکیڈمی فرحان قریشی اس پر اپلوڈ بھی ہوتی رہتی ہیں. ویسے تو یہ سارے سیشن کی ریکارڈنگ ہمارے استاد محترم انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے آفیشیل چینل پر اپلوڈ ہو جاتی ہیں، مگر تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. اس لیے میرا یہ چینل جہلم اکیڈمی فرحان قریشی آپ کو اکیڈمی کی مکمل اپڈیٹس دیتا رہتا ہے جس کو آپ گھر پر بیٹھ کر ہی انجوائے کر سکتے ہیں. اکثر لوگ جب سنڈے ہائی لائٹس دیکھتے ہیں تو کمنٹس باکس میں جا کر پوچھتے ہیں کہ آج کرنٹ افیئر کیا تھا، تو بتاتا چلوں کہ آپ کے یہ ریئل ٹائم کوسچنز پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی انہیں بھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر ایک کریٹیکل ٹاپک میں نے ڈسکس کرنا ہے جو اس وقت میڈیا اور سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے. پاکستان میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم جہاں کہیں اردو جاننے والے لوگ ہیں وہ اسے انڈر ڈسکشن لا رہے ہیں، اور وہ ڈاکٹر ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالی کا جو وزٹ ہے پاکستان کا اس کے حوالے سے.
آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. چلے اب پروگرام کی طرف چلتے ہیں. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامة محمد اجمعين الى يوم الدين آمین. ہاں جی ڈرا ڈرو کے رکھا ہوئے گا انہوں نے چنگا ہے بس ڈرے ہی رہنا ہے. ڈر گئے تو کامیاب ہو گئے انشاءاللہ. پیری مریدی کا نظام صرف پاک و ہند میں ہی کیوں پروان چڑھا؟ یہاں ذرا زمین زیادہ زرخیز تھی، ادروائز گاند ساری جگہ ہے صوفیت کا. ہاں یہ نہ سمجھیے گا آپ، افریقہ میں بھی صوفیت چھائی ہوئی ہے، عراق میں بھی سارے بابے عراق میں دبے ہوئے ہیں جناب، جا کے دیکھیں سارے سلسلوں کے. پوری دنیا میں گند پھیلا ہے. یہ سوٹ کرتا تھا نا حکمرانوں کو کہ چپ کر کے یہ اپنے خانقاہوں میں بیٹھے رہیں، ہمیں ننگا ناچنے دیں، ہمیں نہ ہی چھیڑیں. کیا سوشل میڈیا کی کمائی جائز ہے؟ یوٹیوب کی مونیٹائزیشن کے اوپر ویڈیو دیکھ لیں. اگر امام دوسری رکعت میں تشہد بھول جائے تو تیسری رکعت میں شامل ہونے والے کیا امام کے ساتھ آخر میں 2 سجدے کریں؟ کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ جب تک امام اپنی نماز مکمل کر کے فارغ نہیں ہوتا آپ اپنی بقیہ کی نماز شروع ہی نہیں کر سکتے. کیسے پتہ چلے گا کہ نیکی اللہ کی توفیق سے ہو رہی ہے اور اللہ کی طرف سے تہجد کی نماز مل رہی ہے؟ اگر تو آپ کے اپنے فرقے کا کوئی بزرگ تہجد پڑھ رہا ہے تو اللہ کی طرف سے، اگر کوئی دوسرے فرقے کا پڑھ رہا ہے نا تو وہ شیطان کی طرف سے. یہ میں نے جواب اس لیے دیا کہ یہ نیکیوں کی، داڑھیوں کی، پگڑیوں کی، نمازوں کی دھونسیں لگاتے ہیں. پوری فلاں حضرت ان کی تو تہجد قضا نہیں ہوئی ہے، انجینئر صاحب کہتے ہیں ان کے عقیدے بھی خراب ہیں. جی وہ فلاں حضرت جس حضرت کو کافر سمجھتے ہیں نا اس کی بھی 40 سال سے کوئی نماز نہیں قضا ہوئی ہے. باپا جانی، ہاں اگر کوئی رائے ونڈ کے بزرگوں کی دھونس لگائے اس کو کوئی باپا جانی بھی، اس کی بھی کبھی قضا نہیں ہوئی ہے تکبیر اولا، کہے گا اس کے عقیدے ٹھیک نہیں، ان کو تو بھی عقیدے ٹھیک نہیں. ایک کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. باقی اگر آپ انڈیویجول اپنے لیے پوچھ رہے ہیں تو آپ کے لیے حدیث یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث قدسی، کافی لمبی ہے، میں نے کئی ویڈیوز میں سنائی ہے. مائی فیوریٹ حدیث قدسی آپ لکھیں یوٹیوب پہ ویڈیو کھل جائے گی جس میں 10 باتیں ذکر ہوئی ہیں. ان میں سے اینڈ پہ ہے کہ اگر کوئی نیکی کی توفیق ہو تمہیں اے انسان تو اسے اللہ کی طرف منسوب کرنا، اور اگر برائی ہو تو اسے اپنے نفس کا وبال سمجھنا. یہ ہمیں تعلیم دیا گیا ہے کہ ہم نے ہر نیکی کو اللہ کی طرف منسوب کرنا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. لے جی آپ کا یہ پورا تھدا اللہ کے فضل سے میں نے مکمل کر دیا ہے. میرے ممبر پہ آنے سے پہلے جو سوالات آئے تھے، باقی ان میں بھی کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو پہلے میں نے ایڈریس نہ کیا ہو. اگر بعض لوگ لیٹ آئے ہیں اور ان کا کوئی کوشچن ہے تو وہ رومن میں ٹائپ کریں، یوٹیوب پہ جا کے لکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کے اوپر ایک نہیں درجنوں ویڈیوز انشاءاللہ تعالیٰ کھل جائیں گی. اب آخر میں دعا کر لیتے ہیں. کافی سارے بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہوا ہے، کئی فوت شدگان ہیں ان کے لیے دعا کرنی ہے، کئی بیماروں کے لیے، اور بھی کئی ایک پرابلمز لوگوں کے، اس کے بغیر بھی دعا تو ایک مومن کا ہتھیار ہے. اے اللہ جن ان بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا کے، چائنا کے، یمن میں، عراق میں، شام میں، افغانستان میں، جہاں کہیں بھی کسب پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان و مال کی حفاظت فرما.
जिन जिन मुसलमानों ने दुआओं के लिए कहा, अल्लाह तमाम की नेक दिली जायज़ दुआएं कबूल फरमा। हाज़रीन के जो छोटे बड़े रिश्तेदार फौत हो चुके मग़फ़िरत फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो ज़िंदा हैं उन्हें मौत से पहले अपनी कब्र व आखिरत की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, और ये तमाम दुआएं तमाम मुसलमानों के हक़ में कबूल मंजूर फरमा। हमारे मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, पूरे आलम इस्लाम की खैर फरमा, अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात से महफूज फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन, आमीन। आप में से कितने लोग हैं जो आज पहली दफ़ा एकेडमी आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हर दफ़ा मेजॉरिटी हाथ उठाती है, ठीक है, नीचे कर लें। और ये मैं इसलिए उठवाता हूँ ताकि एक तो आपको ये अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ पे सब लोग आउटसाइडर होते हैं और पहली दफ़ा आते हैं, सवाए इंतज़ामिया के लोगों के। जेलम वालों को तो हमने रिक्वेस्ट की भी है कि भाई आप घर ही बैठ के देखें, बाकी लोगों को मौका दें। कोई यहाँ पे कोई प्री प्लान बंदे नहीं बैठे होते, ना ये पर्चियाँ प्री प्लान होती हैं। और दूसरा रिक्वेस्ट करने के लिए कि जो एक दफ़ा आ चुके हैं मेहरबानी करें, दोबारा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन देखें, क्योंकि अगली दफ़ा भी इतने लोग हाथ खड़ा करेंगे। और मुझे बताएं, अगर वो अगली दफ़ा वाले लोग और आप लोग एक जगह जमा हो जाएं, फिर प्रोग्राम तो मर गया। हाँ, फिर तो मैं तस्वीरें ही खिंचवाऊँगा। तो इसलिए मेहरबानी करें, दोबारा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। अगर मजबूरन कभी किसी दोस्त को लाना पड़ जाए या किसी रिश्तेदार के साथ, तो वो एक अलग बात है, अदरवाइज़ दोबारा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं। घर आप बड़ी स्क्रीन लगाएं और वहाँ देखें। ये आज जो मैंने गुफ्तगू की है, ये आपको कैमरे में पूरे रेफरेंसेस के साथ नज़र आएगी। सिर्फ वो रूहानियत नहीं मिलेगी जो हाँ यहाँ बैठने की, यहाँ वो तो एक वक्री चीज़ है, लेकिन बाकी हर चीज़ आपको अवेलेबल होगी। तो आपने तो आम खाना है, पेड़ तो नहीं गिनने हैं। ना ये है कि भाई मुझे टच करने से कोई इल्म ट्रांसफ़र हो जाना है। आपको इल्म तो ट्रांसफ़र हुआ है वीडियोज़ के ज़रिए, और इसलिए आप यहाँ आए हैं। मुझे देख के आपने वीडियोस शुरू नहीं की, वीडियोस देख के यहाँ आए हैं, तो आप भी वीडियोस ही देखें। हाँ, आज तस्वीर आपकी बन जाएगी, हाँ इंशाअल्लाह ताला सबकी बन जाएगी। लेकिन दावत का काम आप जाके करें और अपने घरों में दरसे कुरान का सिलसिला शुरू करें। भले एक सफ़ा पढ़ें तर्जुमे के साथ, बीवी बच्चों को बिठा के रोज़ाना। और आपके वो दोस्त रिश्तेदार जिनके लिए आपकी ख्वाहिश है कि ये हक़ कबूल करें, तो मेरी एक वीडियो, ट्रेलर वीडियो हमारे ऑफिशियल चैनल पे रखी है 40 मिनट की, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी का, कॉलेज का पीरियड भी 40 मिनट होता है। किताबों का खुदा वर्सेस बाबों का खुदा, वैसे तो 5 घंटे की थी, लेकिन उसका जो मुकदमा है वो पहले 40 मिनट में है। वो एक नशिस्त में, मेरा दावा है कि आप अपने किसी भी दोस्त को, रिश्तेदार को उसका मोबाइल फ़ोन एयर फ्लाइट मोड में लगा के साथ बिठा के दिखा दें, 40 मिनट बाद या तो वो सच्चाई कबूल करेगा या आपकी जान छोड़ देगा। तीसरी कोई बात नहीं होगी। उसे पता चल जाएगा कि ये बातें दुरुस्त हैं, चाहे वो मुआशरे के प्रेशर की वजह से आपके साथ ना चल सके, लेकिन मुखालफत से भी बाज आ जाएगा। देखें कितनी तमकनत होती थी इन फिरकों की, दूसरों को गुस्ताख कहना, मुशरिक कहना, फलां कहना, किस तरह भागते हैं। उसकी वजह ये इल्म की ताकत है। बाकी जिन लोगों को शौक है दावत का काम करने का, तो उनके लिए हमने ये मदनी फार्मूला रखा है कि हमारे साथ एक पिक्चर बनवाएं और फिर देखें उस पिक्चर का फैज़। आप आज जाके लगाएं, खुद मछलियां आगे कुंडे में फंसेंगी। हाँ इंशाअल्लाह ताला। और जेड़ी जेड़ी मछली आ जाए कुंडी विच, तो उसकी लिस्ट बनाएं। जो खुद बात शुरू कर रहे हैं ना कमेंट्स करके, उनको घर तक पहुंचा के आना है प्यार मोहब्बत से इंशाअल्लाह। पहले तो आप डर रहे थे ना मैं बात करूंगा, कहेगा जी बनू ना दीन दी, तू अपनी कबर ही जाना है। लेकिन जो आगे ਤੁਹਾਡੀ कबर की फिक्र कर रहे हैं ना थले, हाँ फिर उन्हें दसना है कि भाई अपनी कबर की फिक्र कर, तेरी नमाज कादियानी वाली है। हाँ, हनफी देवबंदी, हनफी बरेलवी, हनफी कादियानी। हाँ, और ये अब्दुल कादिर जिलानी का नाम बेच रहे हो, उन्होंने नमाज का तरीका वही लिखा है जो बुखारी मुस्लिम में रफुल यदैन के साथ। हाँ, और तुम्हारी नमाज बगैर रफुल यदैन के कादियानियों वाली है, हमारी नमाज बुखारी मुस्लिम वाली है। बस एक गल फड़ लो, जिस तरह चिश्ती रसूलुल्लाह जख्म छिले है ना, ये भी छिलो। और ये वो हिकमत है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, जो कुरान में है ना, जिसे हिकमत दी गई उसे खैर कसीर अता किया गया। अल्लाह ताला हर दौर में अपने बंदों के जरिए उन फितनों का कला कमा करता है जो उस दौर के फितने होते हैं।
اور اس دور کے فتنوں کو مٹانے کے لیے اسی دور کے فارمولے چاہیے. جس طرح آپ کو ہر زمانے میں جنگ جیتنے کے لیے اس زمانے کے ہتھیار چاہیے نا. آج تلواروں سے تو کام نہیں چلے گا, آج تو آپ کو میزائل چاہیے نا. اس طریقے سے دعوت کے کام کے لیے بھی آج آپ کو وہ چیزیں چاہیے کہ جو نئے وسیلے آ چکے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں پہلے کسی بابے نے کیوں نہیں کیا؟ اس واسطے کہ پہلے یہ فتنے نہیں تھے نا. کیا یہ ہوتا تھا کہ حضرت عمار ابن یاسر اونچی آمین کہتے ہیں اور حضرت عمر انہیں مسجد سے باہر نکال دیں؟ یہ کبھی سنا ہے آپ نے کسی حدیث میں؟ تو بھئی جب مسئلے آئیں گے تو پھر ان کا علاج بھی آئے گا. کیا کسی صحابی نے کہا کہ یہ فلاں سمندر جو ہے یہ فلاں بابے نے روکا ہوا ہے؟ نہیں کہا نا. جب کہا تو پھر انجینئر آ گیا, چھڑ دو انجینئر پہ گیا جائے. میں کیا تسی اپنا پیشاب نہ روک سکتے, سمندر کتوں روکنا ہے؟ کہتے یہ گل کتوں آ گئی. یہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے. اللہ نے کہا کہ کوئی بھی انسان اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے. تو پیشاب کا رک جانا اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہے, اور پیشاب کا آنا اس سے بڑا کوئی نفع نہیں ہے. اس کا مالک بھی اللہ ہے. آپ کو تو درباروں میں بھیجتے ہیں نا بیماری ہو جائے. خود باپا جانی کا پیشاب بند ہوا تو آغا خان سے اس نے آپریشن کروایا. ہاں وہ ویڈیو بھی رکھی ہوئی ہے. بابے نو بھی لے جاندے نا, باپا جانی نو عبداللہ شاہ غازی لے جانا سی نا, آغا خان کیوں لے کے گئے ہو؟ یہ اپنا دماغ کھولو یار. باپا جانی کیوں نہیں گیا؟ باپا جانی چلا جاتا نا عبداللہ شاہ غازی. تو انو عبداللہ شاہ غازی بھیج دینے. بھائی دنیا کو اللہ نے اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. اور پھر بابا جانی آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں جی ڈسپرین کی گولی مشکل کشا ہے, تو بابا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور بھائی اگر بابا ہے تو آغا خان سے کیوں اپنا پیشاب کھلوایا؟ آج باپا جانی کا بھی مزار بڑے ہونا سی جی عبداللہ شاہ غازی چلا جاتا پیشاب کھلانا سے. آخرت کی زندگی جا کے کھولنا سی جی. کہانیاں بنائی ہیں انہوں نے. تو اس لیے دعوت و تبلیغ کا کام کریں. سیڑھیوں پہ انشاءاللہ آپ کو دودھ پتی ڈسپوزیبل کپ میں دی جائے گی, اور ایک سموسہ. دو نہیں لینے, ایک ہی لینا ہے, مہربانی. بالکل توحید پکی. ہاں دودھ پتی کا بھی ایک کپ تے سموسہ بھی ایک. ہاں ٹھیک ہے جی. اور وہ کپ فارغ ہونے کے بعد آپ نے سیڑھیاں نیچے اتریں گے تو بہت بڑی گرین کلر کی ڈسٹ بن ہے, اس میں ڈالنا ہے, روڈ پہ نہیں پھینکنا. نماز کا یہاں کوئی بندوبست نہیں ہے کیونکہ یہ مسجد نہیں ہے. نماز ہم بھی مسجد میں پڑھتے ہیں, یہ کرائے پہ جگہ ہے بھائی. تھوڑی دیر بعد اکیڈمی بند ہو جائے گی, پھر انشاءاللہ تعالی اگلی اتوار کو کھلے گی. یہ اکیڈمی صرف اتوار کو ہی یہ چند گھنٹے کے لیے کھلتی ہے, اس لیے یہاں نماز پڑھنے کی کوئی ضد نہ کریں. ہاں جہلم شہر میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. سیڑھیاں اتر کے پیدل 5 منٹ لگیں گے, 5 بھی مشکل سے 3 منٹ. لیفٹ سائڈ کے اوپر وابڈا آئی ایس کو والوں کی ہاؤسنگ کالونی ہے, اس کے اندر مسجد ہے. آپ وہاں زور کی اثر کی نماز پڑھیں, جماعت کے ساتھ جمع کریں انشاءاللہ تعالی. باقی اگر راستے میں پیٹرول پمپ پہ آپ نے کسی پڑھنی ہے وہ آپ کا اپنا ایشو ہے. یہاں پہ آپ نے ضد نہیں کرنی. ویسے بھی اتنے لوگ تو یہاں نماز کے لیے پورے آ ہی نہیں سکتے. آپ میں سے آدھے لوگ بھی اگر صف میں کھڑے ہوں تب بھی اکیڈمی سے باہر چلے جائیں گے, باقی کدھر جائیں گے. اس لیے نماز کا سلسلہ ہم نے نہیں رکھا. ہم صرف یہ کہ آپ کو رخصت کر کے صرف جو ہمارے انتظامیہ کے 30-40 لوگ ہوں گے وہ اپنی نماز یہاں پڑھیں گے. وہ بھی ہم ہفتے میں 1 دن یہ زور اثر پڑھتے ہیں, اس کے بعد اس اکیڈمی کو ہم بند کر دیں گے. آپ لوگ مسجد میں جا کے پڑھیں, اور یاد سے ٹوکن واپس کر کے اپنی جوتیاں لے لینی ہیں. اور اگر کوئی قیمتی چیز ٹوکن کے اگینسٹ رکھوائی بھی ہے, جس طرح بھی آگے سردیاں آ رہی ہیں تو بڑی بڑی جیکٹیں جو ہیں وہ پھر نیچے ہی آپ سے لے لیا کریں گے, تو وہ ٹوکن واپس کر کے اپنی چیزیں لے لینی ہیں. اور اسی طریقے سے گاڑی یا موٹر بائک کے اوپر آپ کا ٹوکن ہے تو وہ یاد سے آپ نے واپس کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. درس کے حوالے سے ایک اور ریکویسٹ آپ سے کرنی تھی کہ کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں درس کا سلسلہ بیوی بچوں میں تو شروع کریں. اور پھر جو آپ کے قریبی دوست ہیں ہفتے میں 1 دن چائے کے بہانے ایک جگہ جمع ہو جائیں. کوئی چھوٹی موٹی گیدرنگ ضرور رکھ لیا کریں تاکہ ایک علاقے کے لوگ دعوت کے حوالے سے آپس میں جڑے رہیں. مرکز میں جوڑنے والی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے. وہ کہتا ہے نہیں تسی کوئی اتھو اکیڈمی تو آرڈر کرو. بھائی نہیں, آپ اپنے ذمہ دار خود ہیں. ہم نے کوئی جماعت نہیں, کوئی چندہ بک نہیں, کوئی ادھر ہم نے جو کچھ بیان کرنا ہے ویڈیو میں کر دیا. ہاں کوئی یہ پارٹی بازی نہیں کرنی. ہر بندے کی ذمہ داری اپنے علاقے میں کام کریں.
جو وہ بہتر طریقہ سمجھتا ہے اس کے مطابق کریں. سلیبس قرآن و حدیث ہو, طریقہ جو مرضی آپ اڈاپٹ کریں. وہ آپ اپنے علاقے کو بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہاں کس طریقے سے کام لے کے چلنا ہے. ہاں آپ بھی اتنے ہی ذمہ دار ہیں ختم نبوت کی وجہ سے جتنے ہم ذمہ دار ہیں. ہاں انشاءاللہ تعالی یہ ختم نبوت کی دعوت آپ نے آگے لے کے چلنا ہے. تصاویر کھنچوانے کے بعد جب آپ یہاں سے اسٹال سے باہر نکلیں گے تو یہ آپ شوکیس دیکھ رہے ہیں, شیشوں والی الماری ہے, اس کے نیچے یہ کیمرہ رکھا ہوگا. ہمارے فرحان بھائی پبلک سروے چھوٹا سا ریکارڈ کرتے ہیں, 2-3 سوال پوچھتے ہیں. تو جو گروپس کی شکل میں آئے ہیں کوشش کریں ایک بھائی کوئی تھوڑا سا, یہ لائف سٹوری نہیں ہے کہ جو لمبی ہو, یہ صرف پبلک سروے ہوتا ہے, تو وہ ضرور ریکارڈ کروائیں. جہاں اتنی دیر آپ رکے ہیں تو یہ بھی آپ کر لیں, تو اس کی وجہ سے کئی لوگوں کی موٹیویشن. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے پبلک سروے کی ویڈیوز دیکھی ہیں فرحان بھائی کے چینل پہ؟ ہاتھ کھڑا کریں ذرا. باقی لوگ بھی کوشش کریں. وہ کافی سارے, اب کتنے ہو چکے ہیں جی سروے آپ کے؟ 60 کے قریب ہیں. آپ ایک بندے کی اتنی پیاری گفتگو ہے. میں تو خود موٹیویشن لیتا ہوں. لائف سٹوری خواہ وہ شاید اور بلال کے چینل پہ ہو یا فرحان بھائی کے چینل کے اوپر پبلک سروے ہو, میں یہ خود دیکھتا ہوں کیونکہ میں اس سے سیکھتا ہوں کہ کون سی بات میری یعنی ایسی ہے جو میں ہتھیار استعمال کر سکتا ہوں دعوت کے حوالے سے, اور کہاں پر کمزوری ہے, اور اپریسیشن سے مجھے ایک موٹیویشن ملتی ہے اس اعتبار سے. سموسوں کا بندوبست تو انشاءاللہ 1 بجے ہو چکا ہے. اب یہ ڈمی میوزیم سے ڈاکٹر صاحب یہ یہاں پہ بیٹھیں گے انشاءاللہ, اور ایک ترتیب سے آپ کو تصاویر کے لیے اندر لائیں گے. اندر انٹر ہو کے صرف مجھ سے مصافحہ کرنا ہے. ہاں کسی نے میرے ہاتھ نہیں چومنے, کسی نے جھپی ڈالنے کی کوشش نہیں کرنی. اتنا ٹائم نہیں ہوتا بھائی لاڑیاں کرنے کا, جنت میں کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. اور فرقوں کی دکانیں بند. The damage has been done.